بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواہ الترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا مختصر راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام اہتمام سے کر لو۔ نمبر 1، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہنا چاہیے۔ نمبر 3، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہا کرو۔ یہ حدیث شریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نجات اور اپنی کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 مختصر سے عمل بتائے ہیں۔ پہلا عمل، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں رکھو، یعنی زبان کا غلط استعمال انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ زبان کو جب بھی استعمال کرنا ہو اس سے پہلے سوچیں، پھر تولیں، پھر بولیں، اور جب بولیں تو یہ سوچ کے بولیں کہ جو بات میں بول رہا ہوں کیا اس بات کا میرے پاس ثبوت ہے، اس بات کو میں کسی عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر تو اس بات میں اتنا وزن ہے تب تو آپ اپنی اس زبان پر اس بات کو لے کر آئیں، ورنہ زبان پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہیں تمہارا گھر کافی رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو گھر عطا فرمایا ہے اس گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ کہ فتنے کے زمانے میں، فساد کے زمانے میں اپنے گھر کے اندر رہنا انسان کے لیے نجات اور کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، اپنے اوقات کو بازاروں کے اندر لگانا، یہ انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا عمل فرمایا، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان روتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اور اگر رونے کی کیفیت نہ بنے تو رونے کی شکل بناؤ، رونا بتکلف رونے کی کوشش کرو۔ اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر رونا نہ آئے، بتکلف بھی رونا نہ آئے، تو پھر فرمایا کہ اپنے مقدر پر رویا کرو کہ میں اتنا سنگ دل ہو گیا ہوں، میں اتنا سخت دل ہو گیا ہوں کہ مجھے اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا۔ تو اگر اس وجہ سے بھی رونا آ جائے تو یہ بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔